بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم کتاب الطلاق کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو کتاب الطلاق میں جو صاحب کتاب ہیں یعنی سید سابق ایک حدیث لے کے آئے ہیں، مطلب ایک پورا عنوان باندھا ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث ام زرع۔ یہ بہت معروف حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کا پس منظر یہاں پہ تو نہیں بیان ہوا، لیکن بہرحال بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ بحث ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ آپ یہ بات نہ کریں، میرا آپ کے ساتھ تعلق وہی ہے جو کہ ابو زرع کا ام زرع سے تھا۔ تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیا قصہ ہے، تو اس پہ اللہ کے رسول نے پھر یہ بات بیان کی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی کہ میرے جو والد ہیں وہ مطلب اسلام سے پہلے یا شادی سے پہلے کی بات کا تذکرہ کیا۔ اسلام کے بعد تو حضرت ابو بکر نے سب کچھ اسلام کے لیے لوٹا دیا نا، تو اس سے پہلے وہ ایسے ایسے مالدار تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر یہ قصہ بیان کیا کہ دیکھو میں نے بھی کوئی کمی نہیں کی ہے تم کو دینے میں، اور میرا معاملہ دینے کے معاملے میں تمہیں ویسا ہی ہے جیسے کہ ابو زرع کا ام زرع کے ساتھ تھا۔ تو یہ بیسیکلی اب آپ کہیں کہ اس کو امام بخاری جو لے کے آئے ہیں نا وہ حسن معاشرت کے باب میں لے کے آئے ہیں، جیسے یعنی اس حدیث کو جیسے قرآن نے کہا نا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے چلو۔ تو حسن معاشرت کیا ہے جس کا قرآن نے حکم دیا، وہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ابو زرع کا انداز ہے ام زرع کے ساتھ، وہ اصل میں حسن معاشرت ہے جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں 11 خواتین ہیں جو جمع ہوئیں کسی گھر میں، مطلب یہ ریئل سٹوری ہے دور جاہلیت کی، اور عرب میں یہ معروف ہو گئی۔ اب کہہ لیں 11 سہیلیاں تھیں، جو بھی تھیں بہرحال ان کا تعلق تھا، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم اپنے خاوندوں کے بارے میں بیان کریں گی کہ ہمارا خاوند کیسا ہے، سب بیان کریں گی اور کچھ چھپائیں گی نہیں۔ اس سے گویا کہ جسے کہتے ہیں کہ 11 قسم کے کریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں، 11 قسم کے مرد ہمارے سامنے آتے ہیں، یعنی اپنی بیویوں کے حوالے سے، اپنی فیملیز کے حوالے سے۔ ان میں سے جو 11واں مرد ہے وہ ابو زرع ہے کہ جس کی بیوی اس کی بہت تعریفیں کر رہی ہے، مطلب ایون کہ اس نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ پھر بھی اس کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتی، اس کی تعریفیں کر رہی ہے، اس کی ماں کی، ساس کی، مطلب آپ تصور نہیں کر سکتے، ساس کی تعریفیں کر رہی ہے، اس کی اولاد کی، اس کی لونڈی کی۔ یہ ابو زرع کا کریکٹر ہے، یہ حسن معاشرت ہے۔ تو سبق اس میں یہی ہے کہ مردوں کے لیے خاص طور پہ کہ ان کو کیسا شوہر ہونا چاہیے، یا یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں سے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ مرد جب تک اپنی جگہ پہ رہ کے سوچتا ہے، اپنی جگہ پہ رہ کے، تو اس وقت تک وہ عورت کے مسائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، عورت کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔
یہ وہی بتا سکتی ہے، یعنی مرد اس کی پوزیشن نہیں لے سکتا، اسی طرح عورت بھی مرد کی پوزیشن نہیں لے سکتی۔ جب ایسے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کی تو 11 قسمیں سامنے آ گئیں، عورتوں کی کیوں نہیں آئیں 11؟ اس پہ بھی کوئی حدیث ہونی چاہیے تھی، مطلب مسائل تو دوسری طرف بھی ہیں نا۔ ٹھیک، مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا، اور میرے خیال میں مسئلے کا حل یہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اور اس بات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ بیانیہ جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا عقیدے میں، بیانیہ نیریٹو، اس نیریٹو میں اگر آپ مرد اور عورت، مطلب ہر جگہ مرد عورت کے مسائل ہیں نا، میاں بیوی، بھائی جتنی طلاق ہو رہی ہے، سیپریشن، خلا کیوں ہو رہی ہے؟ مسائل ہیں تو ہو رہی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہے، بہت مسائل ہیں۔ اس میں سمجھانا کس کو چاہیے؟ مرد کو چاہیے۔ مرد اور عورت کے جھگڑے میں، میاں بیوی کے جھگڑے میں ہمیشہ کاؤنسلر کو چاہیے کہ مرد کو سمجھائے، اس لیے کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے، اس لیے کہ وہ تخلیقی اعتبار سے عورت سے بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دینی اعتبار سے بھی اور اخلاقی اعتبار سے بھی مرد عورت سے بہتر پوزیشن میں ہے، خلقی اعتبار سے۔ یعنی اللہ نے مرد کو پیدائشی طور پہ بہتر بنایا عورت سے، جس طرح جسم و جان میں بہتر بنایا، اسی طرح اخلاق میں بھی اس کو بہتر بنایا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ معاشرتی فساد اور بگاڑ کی وجہ سے جو طبعاً جو پیدائشی طور پہ بہتر تھا وہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ وہ جو بدتر ہوا ہے اخلاق میں، جو گرا ہے، وہ کس وجہ سے؟ انوائرمنٹ کی وجہ سے۔ اگر وہ اپنی فطرت پہ رہے تو مرد اخلاقی کیونکہ وہ ایڈمنسٹریٹو ہے، وہ گھر کا منتظم ہے، اللہ نے اسے زیادہ خوبیاں اور کمالات دے کے پیدا کیا، اللہ نے اسے زیادہ حوصلہ دے کے پیدا کیا، اللہ نے اسے زیادہ نظر انداز کرنے کی صلاحیت دے کے پیدا کیا، لیکن اس کا ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی ماحول بھی اس کی اخلاقیات کی ریکنسٹرکشن کرتا ہے نا۔ تو یہ اصل میں معاملہ ہوا ہے۔ تو اس لیے مرد اور عورت کے اختلاف میں، شوہر اور بیوی کے اختلافات میں، مرد کو چونکہ ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، یہ برتری اس کو نہ صرف جسمانی اعتبار سے ہے، فزیکلی ہے، بلکہ اس کو اخلاقی اعتبار سے بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو کہا گیا کہ اچھا اس میں عورت کا عیب نہیں ہے، مطلب اس بات کو بطور عیب نہیں بیان کرنا، مطلب حدیثیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یا اس کے دین اور اخلاق میں نقصان ہے، لیکن یہ چیز بطور عیب نہیں بیان کرنی۔ یہ اللہ کے ایک گرینڈ پلان کا حصہ تھا کہ اللہ نے ایک کو بہتر رکھا، ایک کو کمتر رکھا، اور بہتر کو کہا کہ اب تم اس کو برداشت کر کے دکھا، یہ تیرا ٹیسٹ ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ گرینڈ پلان میں اصل میں یہ کوسچن مرد کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو دونوں کو برابر طور پہ پیدا کر دیتا۔ تو اصل میں یہاں پہ بھی اب دیکھیں، مردوں کی قسمیں بیان ہوئی ہیں، عورتوں کی 11 قسمیں بیان نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کی 11 قسمیں نہیں ہوتی یا ان میں مسائل نہیں ہوتے۔ ساری بات یہ ہے کہ ایڈریس مرد کو کیا گیا، عورت کو نہیں کہا گیا کہ تم مرد کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے کہ آپ حسن سلوک اختیار کرو۔ وہاں اس کے لیے اطاعت کا ذکر ہے، عورت کے لیے اطاعت کا، مرد کو کہا گیا کہ حسن سلوک۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہتر پوزیشن میں ہے، اسی کو احسان کرنا ہے، اسی کو نظر انداز کرنا ہے، اسی کو صبر کرنا ہے، اسی کو برداشت کرنا ہے، تو گھر چلے گا۔ اس لیے گھر کو توڑنے کی ڈور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور گھر کو جوڑنے کی ڈور بھی مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو گھر کا کیپٹن ہے نا، وہ ٹیم کا کیپٹن ہے، تو کیپٹن ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، رسپانسبلٹی زیادہ ہے، تو اس کو ریوائز کرنا ہے اپنے ایٹیچیوڈ کو، ٹھیک ہے، اس کو بڑا بننا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ عورت کے معاملے میں اس کو، عورتوں کو ایسے ڈیل کرنا ہے جیسے بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے، کہ آپ ان کی باتیں نظر انداز کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جلس 11 امرأ، 11 عورتیں جمع ہوئیں، فتعاہدن
عقدن، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا. ٹھیک ہے، کیا عہد و پیمان کیا؟ اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن، کہ آج ہم اپنے شوہروں کی کوئی خبر چھپائیں گے نہیں. قالت الاولی، تو پہلی بولی، زوجی لحم جمل غث، میرا شوہر کیا ہے، وہاں اونٹ کا گوشت ہے، اور وہ مطلب اونٹ بھی جو ہے وہ کیا ہے، دبلا پتلا ہے، یا گوشت جو ہے وہ اس کا کوئی اتنا عمدہ نہیں ہے، دبلے اونٹ کا گوشت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بڑی یہاں پہ گہرائی کی باتیں ہیں، مطلب آپ اس پہ سوچتے چلے جائیں نا. انہوں نے اتنے کوئی سری انداز، جیسے ہمارے یہاں منہ پھاڑ کے برائی کی جاتی ہے نا، اوے سیدھا ہو جا نہیں تو تھپڑ ماروں گا. اچھا، لکھنؤ والے کیا کہیں گے کہ بلا اپنے رویے پہ ذرا غور فرمائیں، ورنہ آپ کے گال مبارک کو ہم مثل گلاب سرخ فرما دیں گے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک انداز ہے نا، تو تھپڑ ماروں گا اور آپ کے گال کو مثل گلاب سرخ فرما دوں گا، تو بڑا فرق ہے نا. تو لکھنؤ والے اسی طرح سے بےزتی کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ان کا انداز ہے اس میں آپ کو فصاحت نظر آئے گی. ٹھیک، یعنی غور کے بڑے نقطے ہیں ان کے. خامند کی ٹو دی پوائنٹ برائی نہیں کی، لیکن استعارے کنائے میں بہت کچھ اس کو کہہ دیا، یا اگر اس کی اچھائی بھی بیان کی ہے تو وہ بھی استعارے کنائے میں کہ وہ خوب اچھائی ظاہر ہو. تو لحم جمل غث، کہ وہ جو ہے وہ دبلے اونٹ کا گوشت ہے، یعنی موٹا تازہ اونٹ ہونا تو اس کا گوشت اچھا ہوگا، تو دبلے اونٹ کا گوشت ہے. ایک تو گوشت بھی اونٹ کا ہے، ٹھیک ہے، جس میں زیادہ رغبت نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ اونٹ بھی جو ہے وہ دبلا پتلا ہے. لا سہل فیرتقى. اچھا، علی رأس جبل، یہ اونٹ کا گوشت بھی کہاں پڑا ہوا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پہ. لا سہل فیرتقى، اتنا آسان نہیں ہے کہ پہاڑ چڑھ کے آپ وہ گوشت حاصل کر سکیں. کیا مراد ہے؟ میرے خامند سے فائدہ حاصل کرنا آسان نہیں، میں اس سے کچھ حاصل کر لوں آسان نہیں ہے. دوسرا جو حاصل کروں گی وہ بھی کیا ہوگا؟ اگر پہاڑ چڑھ کے حاصل بھی کر لوں وہ اونٹ کا گوشت، ایک تو یہ ہے کہ پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس سے کچھ لینے کے لیے ایک پہاڑ طے کرنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر کچھ حاصل ہو جائے وہ پہاڑ طے کر کے تو پھر بھی ملتا کیا ہے؟ دبلے پتلے اونٹ کا گوشت. ٹھیک ہے، یعنی یہ اشارہ ہے اس کی کنجوسی کی طرف. بخیل آدمی ہے، کنجوس ہے، آسانی سے نہیں دیتا، اور جب دیتا بھی ہے تو بہت تھوڑا دیتا ہے. تو تین چیزوں کے گرد گھوم رہی ہے بات. ایک کہ مال و دولت کے حوالے سے شوہر کا رویہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے یا برا ہے. دوسرا جو ریلیشن شپس ہیں ان کے حوالے سے، اور تیسرا اخلاق کے حوالے سے. ولا سمین فینتقل، نہ وہ گوشت اتنا موٹا ہے، موٹا تازہ گوشت یعنی فربا گوشت یا بہت اچھا گوشت کہ جس کے لیے انسان کہے کہ یار میں پہاڑ چڑھ ہی جاؤں، چلو کچھ ملے گا تو صحیح. تو یہ پہلی خاتون تھی. مطلب اس سے مراد کیا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے معاملے میں کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی مجھے بڑی منتیں ترلے کرنے پڑتے ہیں، بڑی منت سماجت کرنی پڑتی ہے اس سے کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور جب کچھ لے کے بھی دیتا ہے تو ایسی جیسے بس اس نے نہ سر سے کوئی بوجھ اتارا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وقالت الثانیہ،
دوسری نے کہا زوجی لا ابث خبر، میرا شوہر میں نہیں چاہتی اس کی باتیں بتاؤں، کیوں؟ انی اخاف اللہ اذرہ، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں بول پڑی نا تو پھر چپ نہیں کروں گی، پھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی، مطلب میں اتنی بھری ہوئی ہوں اس سے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بول پڑی تو میں پھٹ پڑوں گی۔ پھر کیا؟ ان اذکر اجورہ و بجورہ، پھر جب میں بولوں گی نا، اس کا ذکر کروں گی نا، تو میں اس کے کچے چھٹے کھول دوں گی سارے۔ تو بہتر کیا ہے؟ میں خاموش رہوں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ اصل میں اس کے برے اخلاق کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ وہ سیء الخلق ہے، یعنی اتنا برا ہے کہ بس میں چاہتی ہوں میں نہ ہی برائی بیان کروں۔ اچھا، لیکن ایک اور بات ہے، اس نے ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، انی اخاف اللہ اذر، مجھے یہ ڈر ہے اگر میں بول پڑی نا اور میں نے اس کا سب کچھ کھول دیا نا تو میں اس کو پھر چھوڑ دوں گی، یا مجھے اس کو چھوڑنا پڑ جائے گا، یعنی اس تک باتیں پہنچ گئیں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، یا میں نے جب اتنی باتیں کر لیں تو پھر مجھے خود ہی ہوگا کہ اتنا ہی وہ ہے تو پھر اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی، اور یہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتی؟ اب ظاہری بات ہے کوئی وجہ ہو سکتی ہے، وہ وجہ ہمیں نہیں ملتی، اولاد وجہ ہو سکتی ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے شوہر سے تنگ ہوتی ہے لیکن اسے کچھ فائدہ بھی پہنچ رہا ہوتا ہے جس فائدے کی وجہ سے وہ اپنے شوہر کو نہیں چھوڑ رہی ہوتی۔ تو اس کا معاملہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ اس کو اپنے شوہر سے کچھ مل بھی رہا ہے، لیکن اگر کچھ نہ مل رہا ہو تو ظاہری بات ہے انسان کہاں ٹکتا ہے، چھوڑ جائے گا، تو اسے کچھ نہ کچھ مل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا۔ قالت الثالثہ، تیسری عورت نے کہا زوجی الاشنق، میرا مرد جو ہے وہ بہت لمبا تڑنگا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ عقل کا پورا ہے، ٹھیک ہے، بس مطلب جیسے اس کا جو ہے نا وہ جسم ہی جسم ہے، طاقت ہی طاقت ہے، اندر عقل مت نہیں ہے۔ ان انطق اطلق، اگر میں بولوں تو نتیجہ کیا ہے؟ طلاق مل جائے گی۔ وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اور اگر خاموش رہوں تو پھر معلق عورت کی طرح بس بیٹھی رہوں، نہ میں اپنی شکایت بیان کر سکتی ہوں، اگر اپنی شکایت بیان کروں خاوند کو کہوں مجھے یہ مسئلے ہیں تو طلاق تو اس کی زبان کی نوک پر ہے، اور اگر خاموش رہوں گی تو پھر کیا ہے؟ فَتَذَرُوا عَقَلْ مُعَلَّقَةً، ایک معلق عورت کی طرح پڑی رہوں گی، یعنی وہ خود سے یہ احساس نہیں کرے گا کہ میرے حقوق کیا ہیں اور مجھے اس کے حقوق پورے کرنے۔ قالت الرابعہ، چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامہ، میرا شوہر تو تہامہ کی رات کی مانند ہے۔ عرب میں جغرافیائی اعتبار سے حجاز ہے نا، اسی طرح تہامہ بھی ایک علاقہ ہے جس کی رات بڑی معتدل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے۔ لا حر ولا قر، نہ اس میں بہت ٹھنڈک ہے نہ اس میں بہت گرمی ہے، یعنی اس رات میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ گرمی ہوتی ہے۔ تو میرا شوہر بھی معتدل مزاج ہے، نہ بہت گرم مزاج ہے اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈے مزاج کا ہے۔ اچھا، بہت زیادہ ٹھنڈا مزاج ہونا بھی عورتوں کو راس نہیں آتا۔ ایک خاتون کے بارے میں پڑھا تھا، اس نے صرف اس وجہ سے سیپریشن لے لی کہ اس کا شوہر اس نے کبھی اس کو ڈانٹا نہیں۔ ٹھیک،
لا حر ولا قرن ولا مخافہ ولا سعام، نہ تو مجھے کوئی ڈر ہے اور نہ ہی مجھے کبھی اس سے کوئی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یعنی خوف بھی نہیں محسوس ہوتا اس سے کوئی کہ آپ یہ بات کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے، ایسی جیسے ہر وقت اب ٹھیک ہے، اور نہ کبھی اس کے پاس بیٹھ کے میں اکتاتی ہوں، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ باتیں کرنے والا ہے، عورتوں کو باتوں کا شوقین ہوتی ہیں نا وہ، تو وہ باتیں کرنے والا ہے، اس کے پاس بیٹھ کے میں بور نہیں ہوتی، اس میں انٹرسٹ لینا چاہیے، مطلب وہ باتیں وغیرہ کرنے میں، یہ چیزیں مطلب یہ حسن معاشرت میں آتا ہے، حسن معاشرت، ہاں چاند سے تشبیہ دے، ویسے بھی اس کی باتیں سنیں ارد گرد کی جو بھی مطلب اس کی. قالت الخامسہ زوجی ان دخل فاحدہ، پانچویں نے کہا میرا شوہر گھر میں داخل ہو تو چیتا ہے، وَإِنْ خَرَجَ عَصِيدًا، باہر نکلے تو شیر ہے. تو اب یہ اس نے تعریف کی ہے یا اس نے مذمت کی؟ اچھا اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، میں نے بھی اس پہ بڑا غور کیا. کچھ لوگ اس کو انہوں نے تعریف بنائی، کچھ لوگوں نے اس کو اس کی مذمت بنائی. چیتے کی خصوصیات پہ آپ غور کریں نا تو آ کے کچار میں سو جاتا ہے، تو جنہوں نے مذمت بنائی نا انہوں نے کہا گھر میں داخل ہوتا ہے تو بس لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب بیوی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک، اپنی زندگی میں اپنی اس میں مستی میں مست ہے، بس پڑا ہوا ہے، بیوی بچے کیا ہے کیا، بس کوئی نہیں اس کا، جیسے کوئی تعلق ہی نہیں، ٹائم نہیں دے رہا بچوں کو، بیوی بچوں. باہر نکلے تو بڑا شیر ہے. ولا یسأل عما عہد، یہ تو اگر ہم اس کو مذمت بنائیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا ولا یسأل عما عہد، اور جو کچھ گھر میں ہو رہا ہے نا اس کے بارے میں سوال نہیں کرتا. یعنی اگر اس کو مذمت بنائیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، کچھ پتہ نہیں. والدین کو نہیں پتہ ہوتا نا، کوئی ان سے پوچھے آپ کا بچہ کس کلاس، اس کو واقعتاً والد کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا بیٹا کس کلاس میں ہے. ٹھیک ہے، تو سروکار ہونا چاہیے. مطلب کچھ لوگوں نے، کچھ شارحین نے اس کو اس کی تعریف بنائی، گھر میں داخل ہو تو چیتا ہے، گھر سے باہر نکلے تو شیر ہے. ولا یسأل عما عہد، یعنی گھر میں جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے نا اس کے بارے میں پھر سوال نہیں کرتا، آ کے بیوی سے یہ نہیں پوچھتا ہاں وہ چیز کدھر گئی ہے، اماں ابا کو تو نہیں دے آئی، وہ جیسے کہتے ہیں نا فلاں جگہ وہ میکے تو نہیں لے کے چلی جاتی، تو وہی ہے، وہ سوال نہیں کرتا. یہ تعریف والی بات ہے. چیتے کو تو یہ ہے کہ مطلب اپنی فیملی کے اوپر نا جیسے نظر رکھنے والا، جسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جی سیکیور کرنے والا، اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو بنا کے رکھنے والا. قالت السادسہ، چھٹی نے کہا زوجی ان اکل لفا، میرا شوہر اگر کھائے تو سب کچھ لپیٹ لے، پیٹو ہے. وَإِن شَارِبَ اشتفا، پینے پہ آئے تو پانی کی بوند نہیں چھوڑتا، مطلب جو گھر میں پڑا ہوا ہے بس آتے ہی جیسے ہیں فریج کھول لی ہے. وَإِنِ اسْتَجَا الْتَفَّا، لیٹے تو کپڑا لپیٹ کے سو جائے، مطلب اس کو کھانے پینے، اس کی زندگی کا مقصد بس جیسے کھانا پینا ہے. ٹھیک ہے، کھانا پینا سونا، بس یہ، کوئی بچوں کو ٹائم دینا ہے، بیوی بچوں کو، ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں. وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، اور بیوی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، اس کو وقت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے بس کہتے ہیں اس کے غم جان سکے، اس کے دکھ پرول سکے. بیوی کیا مسئلہ ہے، مطلب اس کو بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا، بعض اوقات سہیلیوں سے ہوتے ہیں، بعض اوقات بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں، بعض اوقات خود خاوند سے ہوتے ہیں، تو اس کی باتیں سنیں، اس کے دکھڑے سنیں
کتنی تنگ ہے، بعض اوقات جو ہے وہ ساس سے ہوتے ہیں، بعض اوقات نندوں سے ہوتے ہیں، تو وہ مجھے وقت نہیں دیتا، ٹھیک ہے، میرے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ میرے غم اور میرے دکھڑے نہیں سنتا۔ خالت السابع زوجی غیابا او عیابا، میرا خاوند کیا ہے، ساتویں نے کہا کہ وہ تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے شر کا گڑھ ہے، تمام بری خصلتیں جیسے اس میں جمع ہیں۔ طباقہ، بیوی کے ساتھ تعلق میں کیا ہے، اچھا نہیں۔ کل دائن لہو دائن، لگتا ہے ساری بیماریاں اس کو ہیں۔ امین ہوا ہاسپٹل ایسے ہے ان ہم سیلف۔ اچھا، بعض لوگ بیمار نہیں ہوتے لیکن ایٹیچیوڈ بیماروں والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر وقت جیسے بیمار بنے رہنا، یہ بھی ایک بیمار، ہر وقت بیمار بنے۔ دونوں بیماریاں یہاں زیادہ معلوم ہو رہا ہے کہ نفسیاتی ہے۔ کل دائن لہو دائن، اخلاقی اور نفسیاتی بیماری زیادہ ہے۔ دیکھیے جسمانی بیماری کو تو آپ پھر ایک ایج دے سکتے ہو نا، ایک انسان ایسا ہے کہ بس مطلب اب مرد ہے نا تو مرد کو برداشت کرنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ اب تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو عورتوں کی طرح آئے ہائے ہائے ہائے، نہیں، اچھی بات نہیں ہے نا، اور اس کو ظاہری بات ہے عورتیں پسند بھی نہیں کرتی، مرد کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ہاں اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، تو ایک کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ کون کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں نہیں آیا، تو لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مسائل، بہت زیادہ۔ شج کے او فل کے، ہاتھ اٹھائے گا سر پھاڑ دے گا، یا کوئی ہاتھ واتھ توڑ دے گا، او جمع کل اللہ، یا دونوں ہی کام کر دے گا، مطلب مار پیٹ کرنے والا ہے، بات بات پہ مارنے والا ہے، بات بات پہ ہاتھ اٹھانے والا ہے۔ قالت الثامنہ، آٹھویں نے کہا زوجی المس مس ارنب، میرا شوہر ایسے جیسے خرگوش، مطلب اس کو چھوؤ تو ایسے جیسے خرگوش، والریح ریح الزرنب، اور اس سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے زعفران کی، یعنی اس کا ظاہر بھی اچھا باطن بھی اچھا، ظاہر کو خرگوش کی طرح، یعنی ظاہر میں بھی نرم اور باطن بھی اس کا اچھا، باطن کو خوشبو سے بیان کیا نا، تو اس نے تعریف کی اپنے شوہر کی، ظاہر کی بھی باطن کی بھی۔ قالت التاسعہ، نویں نے کہا زوجی رفیع العماد، میرا شوہر بڑے گھر والا، مطلب اونچے خاندان کا، مطلب میں محلات میں رہنے والی، طویل النجات، اور میرا شوہر لمبے پرتلے والا، وہ نجات کہتے ہیں جس میں تلوار رکھتے ہیں نا، ہاں نیام، اس سے کیا مراد ہے، بہت بہادر، بہت شجاع، یعنی سردار ہے، جیسے مال و دولت بھی اس کے پاس خوب ہے، حسب نسب والا، اور بہت بہادر بھی۔ عظیم الرماد، بہت راکھ والا، اس سے کیا مراد ہے، یعنی بہت مہمان نواز، صدقہ کرنے والا، مطلب گھر میں لوگ آتے ہیں، لکڑیاں جلیں گی، کھانے پکیں گے تو گھر سے بہت راکھ نکلے گی، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بہت سخی بھی ہے۔ قریب البیت من النات، مجلس شورا کے قریب ہے اس کا گھر، یعنی لوگ اس سے مشورہ لینے آتے ہیں، لوگ اس سے صلاح مشورہ لیتے ہیں،
یعنی اس کے اپنے خاندان میں یا اپنے قبیلے میں اس کا ایسا سٹیٹس ہے یا وہ ایسا میچور ہے کہ لوگ اپنے مسائل میں اس سے مشورہ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی کوئی مشورہ دو. زوجی رفیع العماد، میرا جو شوہر ہے وہ کیا ہے، وہ ہے نہیں رفیع العماد، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے وہ گھر جو ہے وہ اونچا ہے، لمبا چوڑا ہے، بلند و بالا گھر ہے اس کا، مطلب جیسے محلات ہوتے تھے، اونچے گھر والا، حسب نسب کی طرف بھی اشارہ ہے. طویل النجاد، لمبے پرترے والا یعنی لمبی تلوار والا، بہت شجاع، بہت بہادر. عظیم الرماد، بہت راکھ والا، مطلب بہت مہمان نواز. کنایا ہے نا، اصل میں اسی کو کنایا کہتے ہیں نا. بہت راکھ سے مراد یہی ہے کہ اس کے گھر میں کھانا بہت پکتا ہے، بہت راکھ نکلتی ہے، مطلب بہت مہمان نواز ہے، بہت سخی ہے، خرچ کرنے والا. قریب البیت من مجلس شورا کے اس کے قریب گھر ہے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ لوگ اس سے صلاح مشورہ لینے کے لیے بہت آتے ہیں. قالت العاشرہ، 10ویں نے کہا، زوجی مالک، میرا شوہر مالک ہے. وما مالک، مالک کے تو کیا کہنے، مالکن خیر من ذالک، بلکہ میں تو کہتی ہوں جو میں بیان کر رہی ہوں وہ اس سے بہت بہتر ہے. میں نہیں بیان کر سکتی کہ وہ کیسا ہے. لہو ابل کثیرات المبارک، اس کے اونٹ ہیں اور وہ اونٹ اکثر باڑے میں رہتے ہیں. مبارک باڑے کو، جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا ہے نا، باڑا. تو اس کے اونٹ ہیں جو بہت زیادہ باڑے میں رہتے ہیں. قلیلات المسارح، اور چراگاہ میں کم جاتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اونٹ باڑے میں زیادہ رہتے ہیں اور چراگاہ میں کم ہوتے ہیں. جی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، لیکن اگلا جملہ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں کچھ اور مراد ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ زیادہ باڑے میں رہتے ہیں. باڑے میں زیادہ اس لیے رہتے ہیں کہ کوئی مہمان آ جائے تو فوراً ذبح کر کے ان کو پیش کیا جا سکے، یا کوئی مہمان آ جائے تو فوراً دودھ دو کہ ان کو دودھ دیا جا سکے. کیونکہ اگلا جملہ یہ کہہ رہا ہے، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْہَرِ، جب وہ اونٹ سنتے ہیں باجے کی آواز، ایکن انہن حوالک، تو اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب ان کے ذبح کا وقت آ گیا. یعنی مہمان کے آنے پہ وہ باجہ بجاتا ہے، یعنی وہ مہمان کے آنے سے خوش ہوتا ہے. جیسے کچھ لوگ تو تنگ پڑتے ہیں نا، کچھ کہ آپ تو ساری تنگ پڑتے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا وہ مہمان نواز ہے، اتنا مہمان نواز ہے کہ مہمان پہ آنے پہ اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملازموں سے باجے بجوا دیتا ہے. اور اونٹوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا مہمان نواز ہے کہ مہمان آ گیا تو بس ہم گئے. اور مہمانوں کی وجہ سے ہی وہ زیادہ تر اپنے اونٹوں کو چراگاہ میں نہیں بیچتا کہ کوئی مہمان جو ہے وہ میرے یہاں سے خالی نہ جائے. کچھ نہ کچھ، اب جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ آپ کو کھلا پلا کے اٹھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی. مطلب یہ اچھی عادت ہے، مہمان نوازی ایک اچھی خصلت ہے. خرچ کرنے والا نا، مطلب اب دیکھیں نا، اگر وہ مہمانوں پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ بیوی پہ بھی تو خرچ کرنے والا ہوگا نا. خرچ کرنا ایک عادت ہے نا، تو وہ عادت اس کی وہاں پہ بھی ظاہر ہوگی. قالت الحادیہ عشرہ، تو 11ویں نے کہا، زوجی ابو زرع. اب یہ ابو زرع ہے، مطلب یہ جو ابو زرع کا جو کریکٹر ہے نا، یہ اصل میں بیسیکلی کیا ہے، یہ حسن معاشرت کو ڈیفائن کیا گیا. تو 11ویں نے کہا کہ میرا جو شوہر ہے اس کا نام ابو زرع ہے. فما ابو زرع، ابو زرع کے تو کیا کہنے، اناس من حلی اذنیہ،
اس نے میرے کان جو ہے وہ زیورات سے لد دیے ہیں، بھاری کر دیے ہیں میرے کان، یعنی مجھے اتنا زیور پہنایا ہے کہ میرے لیے وہ اٹھانا مشکل ہو گیا۔ وَمَلَأَ مِن شَحْمٍ أَزُدَيَّ، اور میرے بازوؤں کو اس نے گوشت سے بھر دیا، مطلب مجھے اتنا کھلایا پلایا کہ میں موٹی تازی ہو گئی۔ وَبَجَحَنِي، اور اس نے مجھے اتنا سر چڑھایا کہ فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، کہ مجھے لگتا ہے میں مغرور اور خود پسند ہو گئی، یعنی اس نے میرا اتنا کیا ہے، اتنا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اصل میں عورت جو ہے نا وہ مطلب اب دیکھیں نفسیات کیا ہے، بیسیکلی نفسیات کیا ہے، دینے والے مرد کو وہ پسند کر رہی ہے، اور وہ دے بھی اس طرح سے کہ کوئی حساب کتاب نہ رکھے، اس طرح سے۔ وَبَجَحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، اس نے جب مجھے دیکھا تھا تو میں ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، غنیمہ مطلب جو چند بکریاں چراتے تھے، بشکن، اور بڑی ہماری زندگی مشقت میں تھی، مطلب میں غریب خاندان سے تھی جب وہ مجھے بیاہ کے لایا تھا۔ فجعلنی فی اہل سہیل، تو اب میں گھوڑوں میں اٹھتی بیٹھتی ہوں، اصیل نسل کے گھوڑے، وعتیت، اور اونٹ ہیں، تیز رفتار اونٹ ہیں، ودائس ومنقن، اناج ہے، غلہ ہے، کھیت کھلیان ہے۔ یعنی ایک تو اس نے مجھے دیا بہت ہے، دیا بہت ہے، اور اس طرح سے دیا ہے کہ بس مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو سمیٹوں کیسے۔ فَإِنَّهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحْ، اگر میں اس کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگوں تو کبھی جو ہے نا وہ میری برائی نہیں کرے گا، مطلب باتوں میں یہ نہیں کہ مجھے تانے دے گا۔ وَأَرْقُدْ فَأَتَصَبَّحْ، اور اگر میں اس کے ساتھ رات کو بیٹھ جاؤں تو صبح کر دوں، مطلب اس کے ساتھ بیٹھنا جو ہے وہ مجھے اتنا محبوب ہے، یا اس کی صحبت میرے لیے اتنی محبوب ہے۔ وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّحْ، اور میری زندگی ایسی ہے کہ پیوں تو بس سیراب ہو جاؤں، مطلب سب کچھ دودھ اور ہر چیز مطلب میسر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، نعمتیں ہوتی ہیں کھانے پینے کو دل نہیں کرتا، تو مطلب میرا نفس خوب سیراب ہے، خوب مطمئن ہے۔ ام ابی ذرا، یا یہ ہے کہ اس کے پاس مجھے دینے کے لیے وافر ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے مال میں سے جتنا چاہوں میں استعمال کر لوں۔ اپنا اے ٹی ایم میرے پرس میں رکھوایا ہوا اس نے، کھوڑ نہیں دیا، چلیں بات۔ ام ابی ذر، فما ام ابی ذر، اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ بندہ کماتا کس لیے؟ بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، بس یہ ایٹیٹیوڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ وہ کسی بینک میں تھے، تو کہتے ہیں ہمارے بینک میں ایک صاحب آتے تھے، کوئی سرکاری ملازم تھے، بڑے پھٹے پرانے کپڑے اور سارا کچھ، مطلب ان کو دیکھ کے دل کرتا تھا کہ ان کو کوئی زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کے کروڑوں کے اور ان کا بینک بیلنس دیکھ کے بھی ہم حیران ہوتے تھے۔ تو بس یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کر پاتا، مطلب یہ اچھا ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر دیا ہے تو ہمارے ہاں نا اب یہ ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے، ہم سب لوگ محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں سارا کچھ، اور کوشش کرتے ہیں بس بچوں کے لیے کچھ بنا جائیں۔ بھئی بچے اپنا کما لیں گے، کھا پی لیں گے، اپنے اوپر خرچ کرو
اس سے کیا ہوگا، آپ کے نفس کو راحت ملے گی نا، تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ آپ محنت کر کر کے گدھوں کی طرح تھک جاؤ گے اور بچوں کے لیے رکھ چھوڑو گے، تو پھر آپ کی زندگی میں فرسٹریشن ہی پیدا ہوگی۔ جب محنت کی ہے جانوروں کی طرح، تو اب آسائش بھی اپنے آپ کو دو، تب ہی نفس میں راحت پیدا ہوگی، تو نفس کے مسائل نہیں ہوں گے نا، جیسے نفسیاتی مسائل کہتے ہیں۔ نفس کو راحت دو گے تو یہ پلاٹ لے لیا، وہ پلاٹ لے لیا، یہ مکان وہ کہ بچوں کے لیے، جی بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اور خود کرائے کے گھر میں رہتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اب کچھ بھی نہیں کرنا، تو بس کما رہے ہیں، اپنے اوپر لگائیں، بچوں پہ بھی لگائیں، ٹھیک ہے، زندگی میں راحت پیدا کریں۔ نفس میں راحت پیدا ہوگی نا، تو نفس عبادت بھی اچھی طریقے سے کرے گا، شکر بھی دل سے نکلے گا۔ فما ام ابی ذر، اور ام ابی ذرا کے کیا کہنے، وقومها رداح، ان کے برتن ہر وقت بھرے رہتے ہیں، مطلب ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہو کی باری آئے تو برتن خالی ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، گھر بڑا کھلا ہے۔ ابن ابی ذر، اور ابو ذر کا بیٹا، فما ابن ابی ذر، اس کی بھی کیا کہنے، مَضْجَعُهُ كَمَثَلِ الشَّطْبَةِ، وہ تو اتنی جگہ سو جاتا ہے جتنی تلوار کی جگہ ہوتی ہے، مطلب بہت پتلا سا، مطلب اس کی تعریف کر رہی ہے نا، مطلب کھانے پینے کا مطلب شوقین نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ضبط نفس ہے، سیلف کنٹرول ہے، کوئی پیٹو آدمی نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی، ہاں نہیں، یہ جو انداز سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، ہاں وہ اس کا بیٹا ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات، ابو ذرا کا بیٹا ہے، انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے۔ وَيُشْبِهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، اور ایک جفرہ اصل میں کہتے ہیں 4 ماہ کی بکری کو، میمنہ جسے ہم کہہ دیتے ہیں، تو میمنے کی جو دستی ہے نا، اس سے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھٹا ہوا نہیں ہے، مطلب عام طور پہ جب مال و دولت زیادہ ہوتا ہے نا، تو وہ کھا کھا کے بس وہ پیٹ کرتے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے، تو وہ والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بنت ابی ذر، ابو ذر کی بیٹی، فما بنت ابی ذر، اس کے بھی کیا کہنے، تو ابیہا، اپنے باپ کی فرما بردار، و تو امہا، اپنے ماں کی اطاعت گزار، و ملء کسائہا، کپڑے پہنے، اپنے وجود کو اس نے کپڑوں سے بھر دیا، یہ مراد ہے، مل کا مطلب ہے بھر دینا، یہ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ موٹی ہے۔ اچھا، عربوں میں موٹاپے کو خوبصورتی سمجھا جاتا تھا، ان کے یہاں خوبصورتی کے معیارات میں سے تھا موٹا ہونا، موٹاپا، ملو کسایا، وغیظ جارتیا، اور اپنی سوکن کو غصہ دلانے والی، یعنی اپنے پہننے اوڑھنے سے، یعنی پہننے اوڑھنے کا اتنا اس میں سلیقہ ہے کہ اگر اس کی سوکن ہو تو وہ غصے سے جل بھن کے مر جائے۔ جاریہ تو ابی ذر، ابو ذر کی لونڈی کی بات کریں تو اب دیکھیں، اب اس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سارا کمال ابو ذر کا ہے، اس کی ماں کے حسن سلوک میں بھی اس کا کمال ہے، اس کی اولاد کے ایسا ہونے میں بھی کمال کس کا، ابو ذر کا ہے۔
فما جاریت ابی ذر، اور ابو ذر کی لونڈی اس کے کیا کہنے، لا تبث حدیثنا تبسیسا، وہ ہمارے گھر کی باتیں باہر جا کے نہیں بتاتی، محلے میں جا کے، ولا تنقش میراتنا تنقیسا، اور نہ ہی جو ہمارا غلہ ہے، اناج ہے، وہ اس کو ضائع نہیں کرتی۔ عام طور پہ جو گھر میں کام کرنے والی ہیں نا، میڈز ہیں نا، تو وہ کیا ہے، مطلب غفلت بہت برتی ہیں نا۔ اب واشنگ مشین لگانے کے لیے سرف ڈالیں گی تو بس وہ تو دھیان ہی نہیں کریں گی، آدھا پیکٹ ڈال دیں گی، یہ لائٹ جلائی ہے، وہ لائٹ جلائی ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ تو پھر ظاہری بات ہے، پھر وہ تو عام طور پہ جو ملازم ہوتے ہیں نا، ملازم وہ دھیان نہیں کرتے آپ کے روپے پیسے کا، آپ کی چیزوں کا دھیان نہیں کرتے، وہ اجاڑتے ہیں پیسہ۔ ڈرائیور کے ہاتھ میں گاڑی دے دیں تو وہ جس طرح سے اس کی نیست مارے گا، ظاہر بات ہے انسان خود تو کیئرفل ہوتا ہے کہ میری اپنی چیز ہے، لیکن وہ یہاں پہ اس کی ملازمہ کی کیا ہے، تعریف کر رہی ہے کہ ہمیں ملازم بھی ایسا ملا ہے۔ وَلَا تَمْلَأُ بَيْتِنَا تَقْشِيشًا، اور ہمارے گھر کو کچرے سے نہیں بھرتی، مطلب یہ نہیں گھر میں گند پھیلائی، صفائی کم کی اور گند زیادہ مار دیا، ایسا نہیں۔ قالت خارج ابو ذر، تو اس نے کہا کہ ابو ذر جو ہے وہ ایک دن گھر سے باہر نکلے، والاوتاب تمخض، جبکہ جو دودھ تھا نا اس سے مکھن بلویا جا رہا تھا، گھر میں جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں نا لسی، وہ کیا کرتے ہیں، لسی کو رڑکتے ہیں اور اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، تو ابو ذر جب گھر سے نکلا تو یہ گھر میں یہ ہو رہا تھا، مطلب یہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کی کمی نہیں، فراوانی ہے اور ہر وقت۔ فلقی امرأۃ معها ولدان لها، تو رستے میں اسے ایک عورت ملی جس کے 2 بیٹے تھے، کل فہدین، چیتوں کی مانند، چیتوں کی طرح، مطلب بہت ایکٹیو تھے اس کے بچے۔ عربوں کی نظر نا بڑی گہری ہوتی تھی، اب ان کے آپ الفاظ پہ بھی غور کریں، بڑے گہرے، بچے ایکٹیو ہیں نا تو اس کا مطلب کیا ہے، ماں بھی ایکٹیو ہے۔ سست عورت مرد کو پسند نہیں ہے، ایکٹیو عورت اس کو پسند ہوتی ہے۔ تو اس نے جب بچوں کو دیکھا کہ وہ چیتوں کی طرح ہیں، ایسے حرکت کر رہے ہیں جیسے چیتے، تو ان کی ماں بھی چیتے کی نسل سے ہوگی نا، تو وہ اسے پسند آ گئی عورت۔ یلقیان من تحت حصرها برمتان، وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہے تھے، فطلقنی ونکاحها، تو میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ اچھا اب یہ مطلقہ ہے، طلاق کے بعد اتنی تعریفیں کر رہی ہے، یہ کمال ہے۔ طلاق کے بعد کون تعریف کرتا ہے، یعنی طلاق کے بعد بھی وہ اس کے دل سے نہیں نکلا۔ کچھ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایٹیچیوڈ ایسے ہیں کہ وہ عورت کو اتنا زیر بار کر دیتے ہیں کہ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا عورت کے مزاج میں تسلیم نہیں ہے، مطلب وہ مرد کی خوبی تسلیم نہیں کرتی، بہت مشکل سے تسلیم کرتی ہے۔ لیکن یہاں اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اخلاق ہے اس نے اس عورت میں اتنی تسلیم پیدا کرتی کہ وہ طلاق کے بعد بھی اس کے گن گا رہی ہے۔ تو اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت، اچھا اس سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، اللہ نے زندگی کو آزمائش بنایا، اتنی کمپلیٹ فیملی لائف، اللہ تعالیٰ جب اس کو دیکھیں گے بندے کو تو میں نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، یہ کہاں بیٹھ گیا جنت بنا کے، ڈالو اس پہ آزمائش، سمجھ رہے ہیں بات؟ جنت نہیں بننے دیں گے اللہ تعالیٰ، آپ کی اس لائف کو کبھی جنت نہیں بننے دیں گے۔ کیوں؟
کیونکہ اللہ نے یہ لائف پیدا کی ہے ٹیسٹ کے لیے، اس میں ٹیسٹ رہے گا۔ ہاں یہ ہے کہ انسان کو یہ ایفرٹ اور کوشش کرنی ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا اس کی استطاعت سے زیادہ نہ ہو جائے، بس یہ کوشش کرنی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے بھی کہا ہے کہ وسعت سے زیادہ ہم بوجھ نہیں ڈالتے، اور انسان کو بھی اللہ سے یہ کہتے رہنا چاہیے یا اللہ طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈال، بس اب بہت ہو گیا، اتنا نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں آزمائش سے ہار سکتا۔ بس ٹھیک ہے آزمائش ہے، میں مانتا ہوں، اور ہے، اور وہ لگی رہنی ہے، دنیا تو جنت نہیں بننی، لیکن اس سے زیادہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس میں ایک چیز اور بھی سب کی یہ مطلب کہ عورت جو ہے یہ ایشونس ہوگی، کیونکہ کہیں بھی اس نے اپنے بیٹی یا بیٹے کا ذکر نہیں کیا۔ ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی امکان ہے۔ فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، کہتی ہے اس کے بعد میں نے ایک اور شخص سے نکاح کیا۔ اچھا عربوں میں یہ چیز بری نہیں، اچھا اس نے دیکھیں اپنی بیوی چھوڑ دی، یعنی جس کو وہ کماری لے کے آیا تھا اور 2 بچوں کی ماں لے آیا۔ ٹھیک، عربوں میں اس حوالے سے یہ کوئی نہیں تھا کہ مطلقہ ہے یا بچوں کی ماں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو نہیں سوچتے تھے، یعنی ان کے یہاں یہ بیسک کرائیٹیریا نہیں تھا، جیسے اب ہمارے ہاں یہ بن چکے ہیں نا یہ ظاہری کرائیٹیریا، ٹھیک، وہ بیسیکلی دیکھتے تھے حسب نسب کو، کردار کو، کریکٹر کو، خصلتوں کو، ایسی خصلتیں جن کو وہ چاہتے تھے کہ ہماری نسل میں آگے جا رہی ہوں، اچھے اخلاق، شجاعت، بہادری، ضیافت، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری نسل میں آگے جا رہی، تو ہم ایسی عورت لے کے آئیں کہ جس میں یہ خصلتیں ہوں، اور عورتیں بھی ایسے مردوں کو چاہتی تھیں کہ جن میں یہ خصلتیں ہوں۔ اب تو یہ ہے کہ عورتیں مال کے پیچھے بھاگ رہی ہیں اور مرد جو ہے وہ حسن کے دیوانے ہیں۔ چلیں بہرحال جیسا بھی۔ فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کے بعد ایک آدمی سے نکاح کیا جو وہ بھی بہت باعزت تھا، سردار تھا۔ رَكِبَ شَرِيًّا وَأَحَدَ عَتِيًّا، سوار ہوتا ہے تو اس کے پاس اچھی سواری ہے، ماہر نیزہ باز ہے، اچھا نشان ہے اس کا، یعنی سردار بھی ہے، اچھی سواری والا بھی ہے، شکاری بھی ہے، شجاع بہادر بھی ہے۔ وَأَرَاحَ عَلَيَّ نِعَمًا سَرِيًّا، اور میرے اوپر اس نے نعمتوں کی بھرمار کر دی۔ دوسرا بھی ایسا شور ملا اس کو۔ وَآتَانِي مِن كُلِّ رَاحِيَةٍ، اس نے مجھے ہر قسم کی راحت دی، زوجن، اور جو دی نا اس نے جوڑا جوڑا کر کے دی، یعنی مجھے اگر ضرورت ایک چیز کی تھی تو اس نے کہا 2 لے لو، وہ ہمیشہ اگر 2 چیزوں کی ضرورت تھی تو وہ 4 لے کے آیا۔ وقال، اور مجھے کہا کلی ام زر، ام زر خود بھی کھا پی، ومیری اہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلا پلا، ان کو بھی جا کے دے۔ اس کے گھر والے وہ اس نے بیان کیا نا شروع میں کہ وہ کمزور تھے معاشی اعتبار سے، یعنی اتنا کھلے دل والا۔ لیکن آگے کیا کہتی ہے، قالت فلو جمعت کل شیء آتانی، جو کچھ مجھے یہ میرے خاوند نے دیا ہے نا، جس نے میرے گھر والوں کے لیے بھی اپنے مال و دولت کے دروازے کھول دیے، تو کہتی ہے کہ اگر جو کچھ اس نے مجھے سب کچھ دیا ہے، ما بالغ اصغر آنیہ ابی ذر، جو ابو ذر نے مجھے دیا ہے نا اس کے ایک چھوٹے سے برتن کے برابر بھی نہیں ہے یہ جو اس دوسرے شوہر نے مجھے دیا۔ قالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قال رسول اللہ کے وسلم نے کہا، کنت لک کابی ذر لام ذر، اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرا معاملہ آپ کے ساتھ وہی ہے جو ابو ذر کا ام ذر کے ساتھ ہے، تو مطلب آپ ایسی بات نہ کریں
کہ جب آپ اپنے والد کی طرف تھیں تو آپ مطلب بہت آسائش میں تھیں اور بہت ان کے پاس مال و دولت تھا، آپ ایسی بات. چلیں جی بات یہ تھا حسن معاشرت کے حوالے سے. اور اس میں ہم نے کہا کہ بیسیکلی جی یہ بھی ویسے یہ بات بھی مطلب سیکھنے والی ہے کہ اس میں عورت کا بھی کمال ہے، عورت کا بھی کمال ہے. مطلب اس چیز کو تسلیم کرنا کہ اسے خامن سے مل رہا ہے، اس میں عورت کا بھی کمال ہے. اور عورتیں اس میں عام طور پہ کمزور ہوتی ہیں، مطلب اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ انہیں خامن سے کچھ مل رہا ہے. لیکن اس میں خامدوں کے لیے بھی سبق ہے تو ان کو بھی افضل بننا چاہیے. ہاں انہیں اصل میں انہیں بھی بڑا مطلب دونوں طرف سے ظاہر ہو، دونوں طرف سے ضرورت ہے اس بات کی. لیکن اس میں پھر مسئلہ یہی ہے کہ اگر مرد بڑا ہے عورت چھوٹی ہے تو بڑے کو ہی زیادہ بڑے پن کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ چھوٹے نے تو چھوٹا ہی بننا ہے. تو یہ ہے. دو قسمیں ہیں طلاق کی. ایک اور اعتبار سے اگر ہم طلاق کو کیٹیگرائز کریں تو طلاق رجعی اور طلاق بائن. طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جس میں رجوع ہو سکتا ہے، اور طلاق بائن وہ ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں نکاح ہی ہوگا. ٹھیک ہے. بائن کا مطلب ہے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے جدا ہو جاتی ہے. رجعی میں رجوع ہے، بان یبین و جدا ہونے کے معنی میں. تو اگر ایک طلاق کے بعد خاوند رجوع نہ کرے اور عدت گزر جائے تو یہ طلاق بائن ہے. طلاق رجعی ہی طلاق بائن ہو گئی. اس کو بینونت صغریٰ کہتے ہیں، یعنی چھوٹی طلاق بائن، کیونکہ اس میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. اور اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں خاوند نے اور اس طرح سے علیحدگی ہوئی ہے تو اس کو بینونت کبریٰ کہتے ہیں، یعنی اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح کی جدائی ہے کہ دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا. بینونت صغریٰ اور کبریٰ، بینونت بان یبینوں سے. وہی جو اتفاقاً اگر کہیں اور نکاح کرے تو پھر دوبارہ واپس آ سکتی ہے، ویسے نہیں 3 طلاق کے بعد. تو وہ بینونت کبریٰ ہو گئی نا، یعنی بڑی جدائی ہو گئی. اور ایک ہے چھوٹی جدائی جو ایک طلاق کے بعد. ہم نے کہا تھا طلاق کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک طلاق دے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے، سیپریشن ہو گئی. اب عورت چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے، چاہے تو اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کر لے. یہ طلاق کا بہترین طریقہ ہے، جسے طلاق حسن یا احسن کہہ سکتے ہیں. ایک طلاق کے ذریعے سے جدائی کرنا تاکہ دوبارہ نکاح کی آپشن رہے. ہاں ظاہری بات ہے، عدت کے بعد ہی ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کوئی اس کا طلاق ہوتی ہے. عام طور پر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ہی طلاقیں ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. اسی کو یوز کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اویئرنیس ہی نہیں ہے لوگوں میں. اویئرنیس نہیں ہو تو شاید لوگ اس آپشن کو جیت میں شاید وہ اسی طرف جائیں، لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں ایسا بس کام ختم کرنا تھے. بس وہ یہی ہے نا، طلاق وہ سمجھتے ہی 3 طلاق ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق ہوتی تب ہے جب 3 دی جائیں، اس کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ غلط ہے، یہ غلط رویہ ہے، کیونکہ اس کو تو حرام قرار دیا گیا نا 3 طلاق. اویئرنیس تو یہی ہے نا کہ اس کو مطلب جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں اسی طرح سے میڈیا کے ذریعے سے اور اس طرح سے کوشش کی جائے، مطلب چیزوں کو پھیلایا جائے، عام کیا جائے. ایک طلاق کے بعد تو رجوع ہو سکتا ہے، لیکن تیسری طلاق کے بعد تو رجوع ایسے ہی نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں ہو سکتا. وہ تو طلاق کے فوراً بعد بائن نہیں ہوگی. تیسری طلاق کے فوراً بعد بائن نہیں بن جانا چاہیے. آگے نکاح تو نہیں نا کر سکتی. اگر بائن ہو جائے تو آگے نکاح تو نہیں کر سکتی عدت کے اندر. ہاں عدت اسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے، عدت اسے گزارنی ہے. تو طلاق رجعی جو ہے
اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاوند جو ہے وہ کیسے رجوع کر سکتا ہے؟ قولاً کر سکتا ہے یا اس میں عملاً بھی رجوع کر سکتا ہے؟ جی یہ جو ہو رہا ہے اس میں بھی ایک تو یہ ہے کہ 3 طلاق ایک ہی وقت اس نے دے دی اور وہ پھر ختم ہو گیا معاملہ. یہ کیا ہے کہ 1 طلاق اس نے دی پھر اس نے رجوع کر لیا, پھر دوبارہ کسی وقت میں 1 طلاق دی پھر دوبارہ رجوع کر لیا, پھر تیسری بار 1 طلاق دی تو رجوع نہیں کیا, تو یہ تب یہ رمت ہے تو ہوگی. ہاں ایسے ہی ہے, کیونکہ پچھلی طلاقیں تو کنسیڈر ہوتی ہے نا. 1 طلاق دی, بھلے 20 سال بعد دوسری طلاق دی تو پچھلی تو کنسیڈر ہوگی, وہ تو زائل نہیں ہوگی نا, اب یہ دوسری شمار ہوگی. اس طرح سے کرتے ہوئے وہ تیسری بار رجوع تو وہ کر ہی نہیں سکتا, تیسری مرتبہ نہیں رجوع کر سکتا. ہاں آٹومیٹیکلی ہو جائے. تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ قولاً رجوع ضروری ہے, قولاً رجوع ضروری ہے. عملاً رجوع وہ کہتے ہیں کوئی اس سے رجوع نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے ہیں اس کے لیے جائز بھی نہیں ہے. اصل میں امام شافعی نے یہ بات کہی ہے کہ طلاق دینے سے نکاح ختم ہو گیا. طلاق دینے سے کیا ہو گیا؟ نکاح ختم ہو گیا. 1 طلاق دینے سے ہی نکاح ختم ہو گیا. جی اس کی دلیل وہ یہی لیتے ہیں کہ طلاق کا مطلب یہی ہے. ہاں اب وہ یہی بات کر رہے ہیں نا, بات یہی کر رہے ہیں کہ اس بات کو ہم کیسے سمجھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ بات کہی ہے طلاق دینے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, لیکن رجوع کرنے سے, یہ جو قرآن نے کہا نا واشہدوا ذوی عدل منکم, رجوع کے اوپر 2 گواہ بناؤ, تو یہ بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ عقد ثانی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عقد ثانی ہے, یہ نیا نکاح ہے. یہی جو ہے نا بات ابن تیمیہ نے پھر اپنے جو طلاق ثلاثہ کا مسئلہ تھا نا کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی ہیں, اس میں ابن تیمیہ نے اسی بات کو بنیاد بنایا کہ نکاح نکاح ہے, نکاح کا مطلب ہے کہ کانٹریکٹ ہو گیا, طلاق کا مطلب کیا ہے؟ کانٹریکٹ ٹوٹ گیا. اب آپ نے وہ کانٹریکٹ, میرج کانٹریکٹ, اس کو ری نیو کیا ہے رجوع کے ذریعے سے. کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا. امام شافعی نے اس تعبیر کو اختیار کیا کہ طلاق سے نکاح ختم ہو گیا تھا, رجوع سے دوبارہ نکاح ہو گیا. اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قولاً رجوع کیے بغیر اپنی بیوی کو ہاتھ لگائے گا تو یہ اس کے لیے حرام ہے, کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے. ایون کہ وہ یہ کہتے ہیں اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یعنی 1 طلاق دے دی ہے, اب ظاہری بات ہے عدت تو اس نے اس کے گھر میں گزارنی ہے. ویسے عام طور پہ تو اب نہیں گزارتی, خواتین چلی جاتی ہیں اپنے والدین کی طرف, لیکن بہرحال قرآن نے تو اس کی تاکید کی ہے نا کہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے تاکہ رجوع کا ماحول پیدا ہو. تو اب اس میں جب وہ شوہر کے گھر میں عدت گزار رہی ہے تو اب اس میں وہ یہی کہتے ہیں وہ نامحرم کی طرح ہے, بس یہ ہے کہ وہ علیحدہ کمرے میں رہے, وہ علیحدہ کمرے میں رہے. ہاں اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو پہلے قولاً رجوع کرے, اور جیسے قرآن نے بھی کہا کہ 2 گواہ بنا لے, اس کو تو وہ خیر کہتے ہیں کہ وہ مستحب ہے, پریفرڈ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ کانٹریکٹ ہوا ہے, میرج کانٹریکٹ, یا وہ پرانے والا کانٹریکٹ جو ہے وہ رینیو ہو گیا ہے, تو اب وہ اس کی دوبارہ بیوی بن گئی. ہاں دی ہوئی ہے. وہ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے, وہ مصلحت یہی ہے کہ دوبارہ وہ محرم بن جائیں. جی ہاں امام شافعی کا, یعنی شوافع کا. دوسری طرف امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ نہیں, رجوع جو ہے نا وہ عملاً بھی ہو سکتا ہے.
یعنی اگر اس نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا، ٹھیک ہے، اس نیت سے کہ وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، مس کر لیا، ٹچ کر لیا، تو یہ بھی رجوع ہے. جی ہاں، نیت ضروری ہے وہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ طلاق سے نکاح ختم نہیں ہوتا. ان کا موقف یہ ہے کہ نکاح ختم نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ کا. جی، قول رجوع سے مراد یہی ہے کہ بھئی میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں اور میں آپ کو اپنے نکاح میں باقی رکھتا ہوں. نہیں، مطلب وہ جو میں نے بات کی تھی نا کہ میں نے کانٹریکٹ توڑ دیا ہے میرج کا، میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں اور اپنے کانٹریکٹ کو ریویو، جیسے اب دنیا میں ہوتا ہے، آپ کا کسی سے کانٹریکٹ ہوا، پھر بعد میں آپ نے توڑ دیا، بعد میں کہا یار سوری کوئی بات نہیں. تو یہ بیسیکلی اس کو وہ میرج کانٹریکٹ مراد لے رہے ہیں. اچھا، دونوں کے ہاں نکاح کی تعریف میں اصل میں اختلاف ہے. بنیاد کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں نکاح کا مطلب ہے معاہدہ، عقدۃ النکاح، یہ کانٹریکٹ ہے بیسیکلی دو پارٹیز کے درمیان. جو انہوں نے لیا ہے احناف نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح کا مطلب ہے تعلق زوجیت. تو اس لیے وہ اس طرف گیا کہ عملاً بھی جو ہے وہ رجوع ہو جاتا ہے احناف. امام شافعی اس طرف گیا کہ عملاً رجوع نہیں ہوتا، قولاً رجوع ہوتا ہے. پھر اسی بنیاد کی وجہ سے تو پھر ان میں نکاح طلاق کے مسائل پہ اختلاف ہوا نا، اسی بنیاد کی وجہ سے. جی ہاں، نہیں، رجوع کی نیت سے ہاتھ لگائے گا نا، رجوع کی نیت سے ہاتھ لگائے گا. ٹھیک ہے، رجوع کی نیت سے ہاتھ لگائے گا. ہاں، وہ وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ تم مجھ سے رجوع کرو، لیکن وہ یہی ہے کہ اس میں بھی رجوع کا ذکر ہے. اب وہ قولاً رجوع ہے یا عملاً رجوع ہے، بہرحال اس میں وہ تو اختلاف پہلے اس کا تذکرہ گزرا ہے. جی ہاں، عدت کے بعد طلاق دیتے ہی وہ اس کے نکاح سے نکل گئی. ہاں، رجوع کرنے سے دوبارہ نکاح میں آ جائے گی، قولاً رجوع کرنے سے، جسے آپ کہیں گے نا رینیول آف کانٹریکٹ ہو جائے گا. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ان سے سوال کیا گیا، یہ صحابی ہیں، ایک شخص کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا طلاق دینے کے بعد، اور نہ طلاق پہ گواہ بنائے اور نہ رجوع پہ گواہ بنائے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے طلقتا لغیر سنت کے مطابق نہ تم نے طلاق دی ہے، ورا جاتا لغیر سنہ، اور سنت کے مطابق تم نے رجوع بھی نہیں کیا. اشہد علی طلاقها وعلی رجعتها، اور اس کی طلاق پہ بھی گواہ بنا اور اس کے رجوع پہ بھی گواہ بنا. مطلب یہ امام شافعی وغیرہ نے ایسی روایات کو دلیل بنائے. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. جی نہیں، یہ اس معنی میں نہیں. امام شافعی نے اصل میں یہ بات کہی ہے کہ رجوع کو پراپر رجوع بنایا گیا، پراپر جو ہے اس کو رجوع بنایا گیا، تو یہ غیر سنت طریقے سے رجوع ہے. تو مطلب اس طرح سے، اس لیے انہوں نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا. ہاں، اس کو انہوں نے رجوع نہیں مانا. کون سے رجوع کو؟ عملاً رجوع کو. حدیث میں، حدیث تو نہیں، آپ کہہ لیں کہ آثار صحابہ میں سے ہے، صحابی کی بات ہے. حضرت عمران بن حسین ان سے سوال ہوا تھا کہ ایک بندے نے طلاق دی اور اپنی بیوی سے تعلق قائم کر لیا قولاً رجوع کے بغیر. تو امام شافعی نے یہاں سے دلیل پکڑی ہے
کہ حضرت عمران بن حسین نے اس کو کہا کہ تم نے سنت کی خلاف ورزی کی، تو گویا عملاً رجوع نہیں ہو سکتا، قولاً رجوع جو ہے وہ ضروری ہے۔ ویسے وہ 3 طلاق کے قائل ہیں امام شافعی ایک وقت کی، لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں اور مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں مجھے تو یہی لگتا ہے، چونکہ اب آپ ایک سسٹم میں رہتے ہوئے پھر بہت سارے فتاویٰ اس کے مطابق، تو میرا جو نقطہ نظر وہ یہی ہے کہ قولاً رجوع ہونا چاہیے، عملاً کا اعتبار نہیں ہے۔ جی نہیں، گواہ ضروری نہیں ہے، گواہ ضروری نہیں۔ وہ تو یہ ہے نا کہ گواہوں کے سامنے اگر آپ نے طلاق دی ہے تو پھر گواہوں کے سامنے رجوع کریں۔ گواہ والی بات ہے، اگر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں کئی ایسے کپل بھی ہیں جنہوں نے اس طلاق کے مسئلے کو مذاق بنایا، اور وہ کنٹینیوسلی اس طرح کی سننے 12 سننے کو ملتے ہیں کہ وہ 3-4 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے۔ نہیں 3-4 دفعہ آپ کم کہہ رہے ہیں، بعض تو سوال پوچھتی ہیں خواتین، کہتی ہیں جب ان کو پھرولو کہتے ہیں کوئی 20-25 مرتبہ تو ہو چکا ہوگا۔ تو اب اگر حالات کے مطابق اگر اس کو گواہ کی کیسی لگا دی جائے، یہ بہت ضروری ہے، اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں ساری اس طرف چلے گئے کہ یہ مستحب ہے، پریفرڈ ہے، اس لیے اس کی، حالانکہ مستحب کی بہرحال اہمیت ہوتی ہے، لیکن اس کو حکومتی سطح پہ کم از کم لازم کیا جا سکتا ہے، حکومتی سطح پہ انتظامی معاملے کے طور پہ اس کو لازم کیا جا سکتا ہے کہ طلاق کے لیے گواہ ہونے چاہیے۔ نکاح کے لیے 2 گواہ بنا لیے تو طلاق کے لیے تو زیادہ ضروری ہے 2 گواہ ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جب رشتہ جوڑنا تھا تو پورا محلہ اکٹھا کر لیا، جب توڑنے کی باری آئی تو اب تنہائی میں توڑ دیا اس کو۔ اس طرح میں جواب دیتے ہیں وہ جی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے تو وہ کیا دے گا، جواب سے یہاں لوگ بہت بیٹھتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ طلاق رجعی میں اپنے خاوند کے لیے تیار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، خوشبو لگا سکتی ہے، زیورات پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں نا، وہ جب نکاح ختم کر رہے ہیں تو پھر اس کے سارے اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ شوہر کو اس طرح سے نہیں اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے، اس کا شوہر ہی نہیں ہے، وہ اس کا نہ محرم ہے، وہ اس کو کیوں راغب کرے؟ ہاں شوہر پہلے قولاً رجوع کرے پھر ٹھیک ہے۔ نہیں، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، اس کے پاس آپشن نہیں ہے، یہ 2 باریوں میں تو آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہاں عدت کے یعنی اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ بھائی یہ جو عدت کا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس میں جو رینیول آف کانٹریکٹ ہے، یہ چونکہ توڑا تم نے ہے تو تم اگر اس کو رینیو کرنا چاہو تو تمہارے پاس یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس کے بعد تمہارے پاس یہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا کہ تم صرف اس کو رینیو کر سکو، پھر دونوں پارٹی کی رضامندی ہوگی۔ تو یہ گویا کہ اس کو ایک چانس دے دیا کیونکہ وہ کانٹریکٹ کو توڑنے والا ہے۔ لیکن سر یہ ٹیکنیکلی کیا یہ بات غلط نہیں، کیونکہ عورت کے پاس تو پھر بھی اختیار ہے کہ وہ اگر شوہر کے ساتھ نہ پیچ اپ کرنا چاہے تو یہ بھی تو اس کا رجوع کو ایکسیپٹ نہ کرنے کی بات ہوئی، وہ خلا کی طرف جائے گی، وہ تو ٹرم ہے نا خلا، لیکن اس کے پاس آپشن تو ہے کہ اس کو نہ ایکسیپٹ کرے۔ دیکھیں عدت کے اندر جو ہے نا اس کے پاس آپشن نہیں ہے، عورت کے پاس آپشن نہیں ہے۔ خلا بھی آپشن نہیں ہے، اگر شوہر رجوع کرنا چاہ رہا ہے، ہاں اب عورت اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتی، آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں، اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے نا۔ ان کیس وہ طلاق دے چکا ہے اور وہ رجوع بھی کر رہے ہیں، لیکن اب عورت کہتی ہے کہ میں نہ خلا والا رائٹ یوز کروں۔ ہاں تو ٹھیک ہے، چلی جائے کورٹ میں، ہاں رجوع ہو جائے گا نا، رجوع تو ہو جائے گا نا، اب دوبارہ میاں بیوی بن گئے، یہ تو نہیں کہ رجوع نہیں ہوا، میاں بیوی تو بن گئے۔ وہ تو کانٹریکٹ اس نے توڑا ہے نا، تو وہ کہتا ہے بھائی میں نے جو توڑا تھا میں نے جوڑ دیا، دوسرے نے تو پارٹی نے ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں۔ اگر اس نے کانٹریکٹ توڑنا ہے دوسری پارٹی نے تو وہ کورٹ میں پہلے جائے گی تو کانٹریکٹ توڑے گی،
جب وہ توڑے گی کورٹ میں جا کے کانٹیکٹ توڑے گی تو پھر ظاہری بات ہے پھر مرد کے پاس کوئی حق نہیں ہے کانٹیکٹ کو جوڑنے کا. تو ابھی تک تو توڑنے والا وہ اکیلا ہے نا. طلاق کا مطلب یہی ہے کہ اس نے کانٹیکٹ توڑا ہے, تو اس لیے وہ کانٹیکٹ کو رینیو بھی کر سکتا ہے. امام مالک کا کہنا بھی یہی ہے کہ وہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے, ہاں, اور اس کے پاس اگر اس نے جانا بھی ہے تو اس کی اجازت سے جائے, مطلب جس کو اس نے طلاق رجعی دی ہوئی ہے, ہاں اس کے پاس بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکتا ہے, اس میں حرج. ایک دفعہ لڑکے دیکھو سر اکیلے بھی نہیں بیٹھ سکتا, کھانا کھا سکتا ہے, پھر کھانے کو کسی بندے کو بلانا پڑے گا. جی دونوں باتیں کیسے ہو سکتی ہیں کہ اکیلے بھی نہیں بیٹھ سکتا کھانا بھی کھا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں تنہائی اختیار نہ کرے, مطلب یہ ہے کہ ضرورت کے تحت اس کے ساتھ بیٹھ جائے, ٹھیک ہے, ضرورت کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, ضرورت کی بات چیت میں کوئی حرج نہیں, لیکن خلوت اختیار نہ کرے, یعنی میاں بیوی والا جو چار پانچ ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھانا قرآن کہتا ہے کہ دل کا حدود اللہ تعالیٰ کا رضا کے قریب بھی نہ جاؤ, اس لیے میں اسی طرف پہ وہی کوشچن دوبارہ ہے کہ وہ لوگ جو وہ یہی کہتے ہیں, ہاں جب قرآن اجازت دیتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد ایک گھر میں رہ سکتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محرم ہی نہیں ہے وہ, اور پھر دوبارہ اس پر قرآن پھر بھی ان کو اجازت دے رہا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اصل بات یہ مصلیحت ہے نا, اللہ کے وسلم نے جو ہے وہ ایک صحابیہ کو حضرت ابن ام مکتوم کے گھر رہنے کی اجازت دی تھی, ٹھیک ہے, کہ لیے نامحرم تھی, مصلیحت تھی, بہرحال عدت گزارنے کے لیے ان کو کہا تھا کہ ان کے گھر میں عدت گزار. نہیں جنرل کیس بھی ہے, لیکن ایک بڑی مصلیحت کے تحت ہے, وہاں پہ بھی مقصود مصلیحت تھا. ہم نے مصلیحت کا اصول پڑھا ہے نا, کہ مصلیحت کے پرنسپل کے تحت کچھ چیزوں کو الاؤ کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں بھی مصلیحت یہ ہے کہ پیچ اپ ہو جائے. دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے ماں کے گھر جا کے عدت گزارے, لیکن یہ ہے کہ اس کو اس کے گھر میں عدت گزارنے کا کہا گیا تاکہ دوبارہ پیچ اپ ہو جائے, رغبت پیدا ہو. نہیں وہ تو دیکھیں نا, احناف تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نامحرم نہیں ہے, احناف تو یہی کہہ رہے ہیں. نہیں ہم یہ نہ کہیں کہ قرآن یہ کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ لیں کہ جی ہمیں قرآن سے یہ سمجھ آ رہا ہے, پھر اتنی بات ٹھیک, ہمیں قرآن سے یہ سمجھ. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نکاح جو ہے وہ نسب نہیں ہوا بلکہ وہ معطل ہو گیا ہے کچھ عرصے کے لیے, مطلب اس پہ زیادہ سینس بن جاتی ہے. امام مالک نام ہے کنسیڈر کرتے ہیں یا کب بیچ کا موقع تو انہوں نے کوئی درمیانی رائے دیا ہے؟ نہیں وہ بھی اس کو نامحرم ہی کنسیڈر کر رہے ہیں نا, وہ یہ کہہ رہے ہیں خلوت میں نہ بیٹھے اس کے ساتھ, تنہائی میں معاملہ نہ کرے رجوع سے پہلے. لیکن انہوں نے کچھ مزید آسانیاں پیدا کر دی نا. جی تفویض یا توکیل, طلاق میں تفویض کہتے ہیں سپرد کر دینا. یہ جو ہمارے ہاں نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے, نکاح کی جو رجسٹریشن کا فارم ہوتا ہے کہ آپ نے طلاق کا حق جو ہے وہ اپنی بیوی کو تفویض کر دیا کہ نہیں کیا. تفویض سپرد کر دینا. توکیل وکیل بنانا, دیکھیں توکیل میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. نکاح میں آپ کسی کو وکیل بنا لیں, وکیل کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اپنا معاملہ کسی کے سپرد کر دیا, ٹھیک ہے. تو آپ نے طلاق میں کسی کو اپنا وکیل بنا لیا کہ بھائی تم میرے بہاف پہ اس کو طلاق دے دو یا طلاق کا نوٹس بھجوا دو, وکالت جائز ہے, وکالت میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں تفویض جو ہے نا تھوڑا سا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو حق طلاق دینا, اس کو کہنا کہ میں نے اپنا طلاق کا حق تجھے سپرد کیا. توکیل جو ہے وہ کسی تھرڈ پرسن کو ہوگا. جی توکیل تو کسی تھرڈ پرسن کو, ہاں وہ تو تھرڈ پرسن کو ہوگی نا. توکیل مطلب یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ حق طلاق دے دیں, جیسے ہم عام طور پہ وکیل کرتے ہیں. جی
ہاں تو تفویض جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بیوی کو یہ حق دینا. تو ایک روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی نا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور اس کی زیب و زینت تو آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو مطلب اس کا کانٹیکس یہی ہے کہ ازواج نے مطالبہ کیا تھا کہ اب تو عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی ہو گئی تو ہمارا بھی جو ہے وہ جو خرچہ ہے وہ بڑھایا جائے. تو اب اس پہ یہ آیات نازل ہوئی. اب یہ کیا ہے؟ یہ اختیار تھا. اس کو بعض فقہا نے کہا کہ یہ کیا تھا؟ یہ اختیار تھا. ان کو اختیار دیا گیا کہ چاہیں تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، چاہیں تو علیحدہ ہو جائیں. تو وہ کہتے ہیں یہی تفویض ہے. لیکن یہ تفویض نہیں ہے. تفویض میں تو باقاعدہ جو ہے وہ طلاق اس کو تفویض کی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ طلاق دیتی ہے، پھر وہ شوہر کو طلاق دیتی ہے طلاق کے الفاظ بول کے. اس سے تفویض نکالنا بہت مشکل ہے اس اختیار سے. اس میں بھی ابھی بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت کر رہے ہیں، رخصت تو ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. وہ تم سے پوچھا کہ اگر تم چاہتی ہو، ہاں، لیکن رخصت تو ابھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. وہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا. لیکن یہ تفویض نہیں تھی، یہ تو ساتھ رہنے کا ایک عمومی بات ہو رہی تھی. اس کو اس طرح ٹیکنیکلی فقہ کی زبان میں جس کو تفویض کہتے ہیں وہ یہ نہیں. ایک مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نساء، اپنی عورتوں کو اختیار دیا کہ چاہیں تو آپ کے ساتھ رہیں، چاہیں تو ان کو کچھ دے دیا جائے اور وہ رخصت ہو جائیں. تو یہ طلاق نہیں تھی. ویسے جو تفویض شرعی ہے وہ اس کو طریق کیا ہے؟ دیکھیے اس میں فقہا کا اختلاف ہے. کچھ فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ تفویض ہو سکتی ہے اور کچھ فقہا کہتے ہیں کہ نہیں. اب جیسے ابن حزم، اور میرے خیال میں یہی رائے درست ہے، ابن حزم نے اس پہ بہت زور دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، تو جو حق اللہ نے مرد کو دیا ہے وہ مرد سے لے کے آپ عورت کو کیوں دے رہے ہیں؟ مطلب اللہ کو کیا اس چیز کا نہیں پتہ تھا؟ میں نے بتایا نا کہ ایک یہ ہے اور اس سے آگے ایک حضرت جو ہے نا وہ جیسے یہ ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں ان کے پاس ایک شخص آیا تو کہنے لگا کہ میری اور میری بیوی کے درمیان جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا. تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ جو اختیار تیرے پاس ہے نا اگر میرے پاس ہوتا نا تو میں تجھے بتاتی کہ مطلب کیا کرتے ہیں. تو اس نے کہا جو میرے پاس ہے نا وہ میں نے تجھے دیا. ٹھیک. تو اس نے فوراً کہا کہ تجھے میں نے 3 طلاقیں دیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیوی نے فوراً کہا کہ تجھے میں نے 3 طلاقیں دیں. تو اب اس مرد نے کہا کہ میری رائے میں یہ 1 طلاق ہوئی ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی یہی کہا کہ 1 طلاق ہوئی ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں حضرت عمر سے ملوں گا اور اس بارے میں ان سے پوچھوں گا. پھر وہ حضرت عمر سے ملے اور انہوں نے یہ قصہ بیان کیا. تو حضرت عمر نے غصے کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو یہ حق دیا تھا طلاق کا اور یہ کیا بے وقوفی کرنے لگ گئے کہ وہ طلاق کا حق عورتوں کے سپورٹ کرنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ اس کا منہ مٹی سے بھر دے. تو حضرت عمر نے پوچھا عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ نے اس بندے کو پھر کیا فتویٰ دیا؟
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے تو اسے یہی کہا کہ مجھے ایک طلاق لگتی ہے کہ یہ ایک طلاق ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بھی رائے یہی ہے. یہ کیسے بنے گی؟ اس طرح بنے گی اس نے اپنا حق جو ٹرانسفر کیا اس کو طلاق شمار کیا. اس نے جو حق طلاق کا دیا تھا نا، تو اس نے جب مطلق حق دیا نا تو اس سے مراد ایک ہی طلاق ہے. یا تو اس نے 3 کی نیت کی ہو نا کہ میں اس کو 3 طلاقیں ٹرانسفر کر رہا ہوں، پھر تو 3 واقع ہوگی. اور اگر ایک کی نیت کی ہے تو ایک واقع ہوگی. اور اگر اس نے کوئی نیت ہی نہیں کی، بس وہ تو تکرار ہو رہی ہے، اس میں کیا اس نے نیت کرنی ہے. اس نے کہا دے مجھے حق، تو اس نے کہا میں نے دے دیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا اب یہ مطلق ہے. تو 3 کی بھی نیت ہو تو ایک ہی وقت میں اس نے کہا ایک مجلس کا جس میں ایک مجلس کی 3 طلاق. ہاں وہ تو ہم اختلاف پڑھ چکے ہیں، وہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ پڑھ چکے ہیں. تو وہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ یہاں نیت مطلق ہے، تو اس لیے اس کو ایک کنسیڈر کیا کہ جب نیت کا اظہار نہیں ہوا تو اب اس کو ایک کنسیڈر کرو. میجورٹی جو ہے فقہا کی، میجورٹی جو ہے جیسے امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ، یہ تفویض کے قائل ہیں میجورٹی فقہا کی. اہل الظاہر جو ہے نا اور اہل الحدیث میں سے ایک جماعت، وہ تفویض کی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا حق یعنی سپریشن جو ہے نا، مرد کی طرف سے ہو تو طلاق ہے، عورت کی طرف سے ہو تو خلا ہے. تفویض مطلب یہ نہیں. علماء قائل ہیں، اس کی وجہ یہ وہی کہتے ہیں تو وہ اس کو توکیل کی ایک قسم بنا لے. تھرڈ آدمی کو وکیل بنا لیا تو بیوی کو کیوں نہیں بنا سکتا. لیکن بات یہ کہ نہیں، یہ نقطہ مضبوط نہیں لگتا، مضبوط نہیں لگتا. وہی جو حضرت عمر والی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کے ہاتھ میں طلاق کا حق رکھا ہے کہ گھر بچ جائے. وہی جب عورتوں کے سپرد کرنے لگ جائیں گے وہی حق جو اللہ نے عورتوں کو نہیں دیا، تو پھر وہ شریعت کا مقصد فوت ہو جائے گا. جو وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ حضرت عمر کا اجتہاد ہے، حضرت عمر کا اجتہاد ہے. اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ پسند پھر بھی نہیں کیا تفویض کو، پسند انہوں نے بھی نہیں کیا. انہوں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ اب اس کو واقع کر دو، جو ایک غلط طریقے سے طلاق ہوگی اس کو واقع کر دو. یہ انہوں نے نہیں کہا کہ یہ ہونا چاہیے تفویض یا ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے بھی نہیں کہا. ہاں جمہور میجورٹی کا یہی موقف ہے. اہل الظاہر کا یہ ہے کہ تفویض درست نہیں ہے، یا اہل الحدیث میں سے کچھ. امام ابن حزم جو ظاہری کے جو پیروکار ہیں. اچھا اگر اس نے تفویض کر دی ہے تو اب اس میں اختلاف یہ ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے تفویض ہوگی یا صرف اسی مجلس کے لیے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں امام احمد کا موقف یہ ہے اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کا بھی کہ وہ زندگی بھر کے لیے ہوگی. اور احناف کی ایک جماعت کا موقف یہ ہے، امام مالک اور امام شافعی کا، کہ وہ صرف اسی مجلس کے لیے ہوگی تفویض. بات جی ہاں اس پہ آگے بات آ رہی ہے. اگر وہ اپنی تفویض سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے بارے میں امام مالک اور احناف کا کہنا یہ ہے کہ اسے رجوع کا حق حاصل نہیں ہے. تفویض سے اسے رجوع کا حق، وہ جیسے کوئی چیز اس نے بیچ دی نا، بس ٹھیک ہے اگلے کو دے دی، تو اس نے تفویض کر دیا طلاق کا حق، اب وہ واپس نہیں لے سکتا. جس کو دیا حق وہی حق واپس کر دیتا ہے. جی ہاں، لیکن دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ واپس کر سکتا ہے. امام شافعی جو ہے،
یعنی واپس لے سکتا ہے شوہر جو ہے. ہاں جیسے کسی کو آپ وکیل بناتے ہیں تو آپ اپنا وکالت نامہ واپس لے سکتے ہیں نا، تو اسی طرح سے تفویض بھی جو ہے وہ عورت اگر کہہ دے کہ میں واپس کرتی ہوں، جو قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں عورت کے واپس کرنے سے بھی نہیں ہوتا. ہاں ایک اس کو تحفہ تک لے رہی، ایک امانت لے رہی، تحفہ واپس لے رہی. اس میں جب اس نے تفویض کر دیا تو دونوں کے پاس رکھے یا صرف عورت کے پاس؟ جی جب کر دیا تو اپنا ختم ہو جائے گا یا دونوں کے پاس رہے گا؟ اب اس کے پاس نہیں ہے. اب صرف سب کے نہیں دے دیا. جب عورت کو حق طلاق تفویض کر دیا تو اب یہ خود طلاق نہیں دے سکتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ نہیں مطلب اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ عجیب جو ہے نا، یہ عجیب چکر ہے. یہ جو اللہ نے ترتیب رکھ دی ہے، مرد کے لیے طلاق، عورت کے لیے خلا. اس میں ہم نے اس کو کمپلیکیٹڈ کر دیا. ظاہری بات ہے. اچھا، احناف نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے. احناف نے یہ بات کہی ہے کہ تفویض جو ہے نا وہ ایک طریقے سے جائز ہے اور ایک طریقے سے ناجائز ہے. مثال کے طور پہ اگر عورت مرد سے یہ کہے زوجت نفسی من کا، میں نے تو اس سے نکاح کیا، الا اس شرط پہ ان یکون امری بیدی، کہ میرا معاملہ میرے ہاتھ میں ہی ہوگا، جب میں چاہوں گی اپنے آپ کو طلاق دے دوں گی. تو مرد یہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تو وہ کہتے ہیں اس سے نکاح بھی ہو گیا، تفویض بھی ہو گئی. ہاں لیکن اگر یہ معاملہ ہو اگر ایجاب کرنے والا شوہر ہو، یہاں پہ ایجاب کون کر رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، ہم نے کہا تھا ایجاب اور قبول. عام طور پہ آفر کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ایجاب مرد کی طرف سے، ایکسیپٹنس قبولیت عورت کی طرف سے ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آفر مرد کی طرف سے ہو اور ایکسیپٹنس عورت کی طرف سے ہو تو پھر تفویض نہیں ہوتی. اگر ایجاب عورت کی طرف سے ہو اور ایکسیپٹنس مرد کی طرف، پھر تفویض ہوتی ہے. یہ انہوں نے گہرا نقطہ نکالا ہے. وہ گہرا نقطہ اس طرح سے نکالا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عورت کی طرف سے آفر آئی، مرد نے ایکسیپٹ کیا تو نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد تفویض ہو گئی. اور اگر مرد کی طرف سے پہلے آفر آئی تو تفویض پہلے ہو گئی، ایکسیپٹنس بعد میں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی نکاح بعد میں ہوا، تو تفویض قبل نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ یہ انہوں نے کہا. اور ہمارے عام طور پہ جو تفویض ہوتی ہے نا، وہ ساری لوگوں کو اتنے گہرے نقطے کا کوئی پتہ نہیں. ہمارے ہاں جو تفویض ہوتی ہے وہ ساری اسی طرح سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. دیکھیں نا، مرد نے جب آفر کی ہے تو اس کی آفر میں کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا، دوسرا اس شرط پہ کہ
تمہارا جو ہے وہ یہ طلاق کا معاملہ وہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ تو اب جو وہ تفویض، ابھی نکاح نہیں ہوا، صرف یہ آفر ہے، آفر کے وقت میں تفویض ہو رہی ہے جی، بیفور ایکسیپٹنس تفویض ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ تفویض ہے قبل النکاح۔ شرط میں تبدیل کر دیا کہ یہ تفویض ہوگی تو نکاح ہوگا، تفویض ہوئی نہیں، تفویض وہ کہتے ہیں ہوئی نہیں، یہ ایسی شرط ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تفویض کا طریقہ یہ ہے کہ عورت ایجاب کرے، آفر کرے، مرد اس کو قبول کرے، ٹھیک ہے، یہ نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے نا وہ تفویض، ہاں مثلا ان کا کہنا یہ ہے، اصل نقطہ یہ ہے کہ تفویض نکاح کے بعد ہونی چاہیے، نکاح سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایسے بات ہے کہ اگر ایک عورت کہتی ہے کہ میں تیرے ساتھ نکاح تب کروں گی جب تو مجھے یہ رائٹ دے گا طلاق، لیکن آپ کا جو اصول بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے عورت نکاح کرے پھر یہ رائٹ مانگے کہ آپ مجھے طلاق کا رائٹ، ایسے مطلب طلاق کا رائٹ اسٹیبلش ہوگا نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے نہیں۔ نکاح قائم ہوگا تو پھر وہ اس کو طلاق کا حق تفویض کرے گا نا، نکاح سے پہلے تو اس کو طلاق کا حق تفویض نہیں کر سکتا نا، تفویض تو نکاح کے بعد ہوگی۔ تو اس لیے نکاح کے موقع پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے طلاق کا حق تفویض کیا، تو یہ پہلے اسٹیبلش کر لینا چاہیے کہ نکاح ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا۔ ابھی وہ فارم فل کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ مولوی صاحب نے خطبہ نہیں پڑھایا، ہوتا کیا ہے پہلے فارم فل کر لیتے ہیں، وہ فارم فل کرتے ہوئے انہوں نے لکھ دیا کہ جی میں نے حق طلاق تفویض کیا، او بھائی میاں بیوی بنی ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا، خطبہ تو مولوی صاحب نے بعد میں دینا ہے، ایجاب و قبول بھی اس نے بعد میں کروانا ہے، یہ تفویض پہلے کیے بیٹھا ہے۔ اس میں بھی پہلے شرطیں طے کی جاتی ہیں اور سائن ہونے کے بعد وہ قابل عمل ہوتا ہے، اس میں بھی جب اس نے معاہدہ کر دیا، جب نکاح ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ حق اس کو ملے گا۔ نہیں، یہ معاہدے میں یہ اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا، یعنی نکاح فارم میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوتا کہ نکاح ہو جائے گا اور اس کے بعد تم کو یہ حق، ایسے مستقبل میں کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، معاہدہ ہوتا ہے ہمیشہ حال میں، ٹھیک ہے نا، تو اس میں لکھا ہوا یہی ہوتا ہے کہ میں نے طلاق کا حق تفویض کر دیا، ہاں میں نے اپنی بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ تو ہوئے، ابھی تک اس کو حق نہیں ملا، لیکن جب اس کا نکاح ہوگا، سائن ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ جو لکھا ہے وہ قابل عمل ہو جائے گا، اس کا حق نہیں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو حق دے رہا ہے وہ کب دے رہا ہے؟ نکاح سے پہلے دے رہا ہے، وہ بھی ویلڈ نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نکاح سے پہلے طلاق دے دیں، آپ کہیں میری بیوی کو طلاق، نکاح ہوا نہیں ہے، آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں ہے، آپ نے کہا میں نے بیچ دی ہے، پہلے مالک بنو گے تو پھر آپ اس کو بیچو گے نا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے میں تم سے شادی تب کروں گی جب تم مجھے طلاق کا حق تفویض کرو، تو مرد آگے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ پہلے تم نکاح کرو پھر میں تمہیں تفویض، نہیں وہ یہ کیونکہ نکاح کے بعد آپ تفویض کی بات کریں۔ چلیں جی، بارہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔